السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوگاواں سادات عزاداری یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں اربعین واک نجف ٹو کربلا مشی کے دوران موقب نمبر 820 پر موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا مراد علی صاحب، مراد رضا قمی صاحب۔ تو ان سے میرا پہلا سوال ہے کہ مقصد مشی کیا ہے؟ جو لوگ مشی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں نجف ٹو کربلا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہاں پر کسی ایک فرقے کے لوگ آتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اور ایک سوال میرا تیسرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ 22 ٹیررسٹ کو پکڑا گیا ہے اس سال، جو ISIS کے ٹیررسٹ تھے۔ اس کے بعد بھی ہر سال سے زیادہ یہاں پر لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور زیادہ جوش کے ساتھ یہاں پر حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے عالم کون و مکان اور عالم ہست و بود میں وہ حرارت ایجاد کی ہے جس میں کبھی سردی آنے والی نہیں۔ یہ دنیا اسی طریقے سے رواں دواں رہے گی اور اسی طریقے سے احتجاج و انتقام کا جذبہ بڑھتا رہے گا، اور اسی طریقے سے ہم ظلم کے خلاف اپنی خاموش تحریک علی الاعلان جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ منتقم خون حسین امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے۔ جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان میں ہر سوال اہمیت کا حامل ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن مشی یعنی پیدل چلنا یہ وہ باکمال سفر ہے جس کی تاریخ ہے، اور معصومین نے جس کی بہت زیادہ تشویق اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہر قدم پر معصومین نے فرمایا ہے کہ جو پیدل چلنے والے کا ہر قدم اٹھتا ہے اور سفر کی صعوبتوں میں جو پسینے ٹپکتے ہیں اس سے اللہ ایک ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے۔ خوب اتنی بڑی فضیلت یوں ہی نہیں ہے، اتنے دنیا میں پیدل چلنے والے ہیں، اتنے دنیا میں ننگے پیر چلنے والے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متاثر ہو کر پیدل چلنے والوں کے پسینے میں کون سا کمال آ گیا کہ جس کی بنیاد پر فرشتے خلق کیے جاتے ہیں۔ در واقع اگر دیکھا جائے تو یہ پیدل چلنا ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ ہماری طرف سے امن و امان کا پیغام ہے، لیکن دشمن ہمارے اسی چلتے پھرتے قدم کو اپنی نابودی اور اپنے سینے پر ہونے والے حملے کو شمار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے 22 بتایا، 22 تو دکھائی دیے ہیں جو پکڑے گئے ہیں، کئی ہزار سائبر، کئی ہزار اور دیگر چیزیں ممالک کو روکا گیا ہے، حکمرانوں کو روکا گیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی خبریں پڑھیں، صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ اربعین میں لوگ کم سے کم تر جائیں۔ اور میں راستے میں آ رہا تھا، جہاں جس عراقی سے ملاقات ہو رہی تھی موقع پر، زیادہ تر ہم نے کوشش کی کہ غیر ہندوستانی موقف میں جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھیں فردی طور پر، تو ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سال سے زیادہ مجمع ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کے معادلات گڑبڑا جاتے ہیں۔ وہ جتنے اپنے تانے بانے جوڑتا ہے، اللہ اس کی ایک کڑی کو الگ کر دیتا ہے جس سے وہ سارے تانے بانے بکھر جاتے ہیں، اور حسینیت کا سلسلہ تسبیح کے دانے کی طرح ایک دوسرے سے ملتا جلتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 22 ہوں چاہے 22,000 ہوں، آپ اس امن و امان کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ قدم اٹھانے میں کتنی راتیں جاگنے والوں کی اس میں شامل ہیں، جو سائبر حملے کو روکے ہوئے ہیں، جو دشمن کے سازشوں کو روکے ہوئے ہیں، جو دشمن کے پروپیگنڈے کو روکے ہوئے ہیں، جو کہیں پر دھواں لگا کے آگ لگا کے بمباری کا اعلان کرنے کو روکے ہوئے ہیں۔ نہیں تصور کر سکتے ہیں آپ کہ کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، جس کے نتیجے میں آپ یہ 80 کلومیٹر تو صرف یہ ہے جو آپ سفر کر رہے ہیں،
کل ہم سے ملاقات ہوئی تھی ایک موقف میں جو الامارہ سے آیا تھا 10 دن کا پیدل سفر کر کے، بصرہ سے آیا تھا 12 دن کا سفر کر کے، اس کے بعد پھر اس 80 کلومیٹر میں جوڑا ہے. تو یہ تو 80 کلومیٹر صرف کربلا نجف کا راستہ ہے، اور بقیہ جگہ سے جو آ رہے ہیں 10 دن 20 دن لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر عشق، یہ سفر محبت، یہ سفر انتقام. بہت اچھی بات کہی رہبر انقلاب نے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا، یہ وہ حملہ ہے جس میں کوئی بھی اسلحہ استعمال نہیں ہوتا. یہ صرف قدموں کی چاپ ہے جو دشمن کے لہو کو برنگیختہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، نیست و نابود کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حسینیت کبھی بھی کسی خاص قوم کی نہیں، جس کے دل میں انسانیت کا دل ہوگا، مانوتا کا دل ہوگا، بشریت کا دل ہوگا، جس کو محبت ہوگی انسان سے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب حسین کی طرف دوڑے گا. اس لیے کہ خیمہ صرف دو ہے، ایک حسینی خیمہ، ایک یزیدی خیمہ. ممکن ہے یزیدی خیمے میں کوئی مسلمان ہو، ممکن ہے یزیدی خیمے میں کوئی سید ہو، ممکن ہے حسینی خیمے میں کوئی ہندو آ جائے، کوئی دوسرے مذہب کا آ جائے. مانوتا، انسانیت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کربلا کا تھا. اور مراج اعظام کی تشویق، یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ انٹرویو لے رہے ہیں، ایک مرجع تقلید کی زیر نگرانی موقف چلا. آپ دیکھیں لاکھوں لوگ، کہیں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ٹوائلٹ کی، یہ ساری بیماری، ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں. مرجعیت ستون ہے اس مشی اور اس پیدل چلنے کی، چاہے عراق کی مرجعیت ہو، چاہے ایران کی مرجعیت ہو. اصل مرجعیت ایران عراق نہیں ہے، مرجعیت کا کام ہے غیبت کے زمانے میں ایتام آل محمد کی حفاظت کرنا، ان کے خون کی حفاظت کرنا، ان کے جان کی حفاظت کرنا، ان کے اسباب کی حفاظت کرنا. اور وہ مرجعیت کر کے دکھا رہی ہے، اور دنیا کے پیغام میں امن و امان مل رہا ہے کہ اتنی بھیڑ، اتنی گیدرنگ ہے تو کربلا کے نام پر، حسین کے نام پر. آپ یہ سامنے دیکھیں، عراق ہے لیکن لوگ ہندوستان کا پرچم لے کے چل رہے ہیں. ایک آدمی نہیں روک رہا ہے کہ دوسرے ملک میں دوسرے کا پرچم. کتنے ہیں بے وقوف وہ لوگ کہ جو محرم میں تصویریں ہٹوا رہے تھے، اتنے کن ذہن لوگ اور اتنے اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ کہ تصویر سے ڈر رہے ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں، ہر ملک کا جھنڈا، کوئی ملک اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں برداشت کرتا ہے، لیکن اتنی آزادی ہے اس ملک میں کہ دوسرے ملک والا اپنے ملک کا جھنڈا اٹھا کے چل رہا ہے. لیکن یہ جھنڈا ہے تو حسین کے نام پر ہے، ولو کسی اور ملک کا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.